بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج جامعہ کراچی میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں غیر ملکی پروفیسرز جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چین کے باشندے ہیں، ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ خودکش دھماکہ ہے جو غیر ملکی پروفیسرز کی وین کے اوپر کیا گیا، کہ چین کے شہریوں کو نشانہ ایک بار پھر بنایا گیا ہے۔ اس بارے میں ہم بات کریں گے، ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر کریں گے کہ امریکہ کا کیا کردار رہا ہے دنیا کی سیاست کے اندر اور خاص طور پہ حکومتوں کی تبدیلی کے اندر، اور انفلوئنس کس طریقے سے کرتا رہا ہے، اس کا کچھ جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی پروگرام میں ذکر کریں گے بھارت کا، جہاں مسلمانوں کے خلاف اس رمضان المبارک میں بھارتی حکومت کی کارروائیاں عروج پر ہیں، اور اس حوالے سے وہاں مسلمانوں کا اب کیا حکمت عملی انہوں نے اختیار کی، اس پہ کریں گے بات۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ سب انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی کے اندر۔ جامعہ کراچی کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، کنفیوشس انسٹیٹیوٹ، جہاں پہ یہ لوگ چائنیز لینگویج پڑھا رہے تھے اور اپنے ہاسٹل سے یہ انسٹیٹیوٹ کی طرف آ رہے تھے کہ پیچھے سے جو ہے وہ حملہ ہوا۔ لیکن جو ابتدائی جو اطلاعات ہیں جس کے مطابق جو کہا جا رہا ہے کراچی پولیس چیف کی طرف سے کہ یہ خودکش حملہ ہے، کہ چائنا کے باشندوں کو پہلے بھی کراچی میں نشانہ بنایا گیا اور بھی ملک کے اندر، اس کا ہدف کیا ہے، کیا مقاصد ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت عرصے سے یہ سیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے گزشتہ تقریباً 5-6 سال سے اس بات پہ نہیں رہا کہ اپنے افغان جہاد لڑنا ہے۔ پاکستان سے ان کا تعلق صرف کنٹینمنٹ آف چائنا پہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب پینٹاگون کا بیسک اسٹریٹجی آئی ہے تو ہم نے اس کا یہاں پر چلایا تھا کیمرون منٹر کا، کہ اب پاکستان کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہے گی، اب ہم واگا سے لے کے سڈنی تک لڑیں گے۔ اور باقاعدہ ہم نے اس پہ ڈسکشن کیا تھا کہ واگا سے سڈنی کیوں ہے، پاکستان ارریلیونٹ کیوں ہو گیا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کویڈ بننے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ انڈیا اور چائنا جو ہے یہ اب آپس میں مقابلہ کریں گے، پاکستان کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں۔ لیکن انڈیا کی جو پہلی لداخ کی جھڑپ ہوئی ہے، اس لداخ کی جھڑپ نے یہ ثابت کر دیا کہ انڈیا فورسز جو ہیں وہ چائنا سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ اب چائنا کو روکنے کے لیے اور اس ریجن کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بنیادی طور پر پاکستان کو ڈسٹرب کرنا چاہیے، اور پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے پاکستان کو چائنیز جو ہے ٹارگٹ پہ ہٹ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سفر کو خطرناک بنایا جائے، جو سفر خنجراب سے لے کے گوادر تک ہے، وہاں پہ ڈسٹرب کیا، وہاں ڈسٹرب پورے اس میں ظاہر بات ہے بلوچ انسرجنسی بڑی ہے، اور بلوچوں کو جو اسلحہ مل رہا ہے وہ نائٹ ویژن جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہماری ISPR نے بھی اس کو شیئر کیا ہے کہ وہ پاکستان کی یا ریسنٹ ان چیزوں کی امریکن ٹوٹلی کمپلیٹلی ایکوپڈ، اسی لیے وہ جا کے ٹارگٹ کرتے تھے کہ وہ ان کو سیٹلائٹ سے گائیڈنس ملتی تھی، اور یہ کوئی نہیں بات کرتا کہ امریکن گائیڈڈ پاکستان کی اس پہ فوج پہ حملہ کیا کرتے تھے۔ اور وہ دونوں ہم نے ISPR نے وہ تصویریں شائع کی ہیں، وہ جو بلوچ مارے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی جی کٹ میں کیا کیا کچھ تھا، یعنی سیٹلائٹ گائیڈنس کے ساتھ وہ سارا وہ ان کی کٹیں موجود تھیں، ان کی نائٹ ویژن ڈیوائسز موجود تھی، وہ سارا افغانستان میں امریکہ نے انڈین کے ساتھ مل کے ان کو ٹرین کیا ہوا تھا۔ اور ان دوران تو ہم نے امریکہ کے ساتھ ہم نے اس کے وجہ سے ہم نے کرزئی سے بھی ہاتھ ملایا اور ہم نے اشرف غنی سے بھی ہاتھ ملایا۔ چائنیز کا مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب، چائنیز امریکن سے مختلف اس لیے ہیں کہ امریکن اپنی پریزنس نہیں رکھتے کہیں پر۔ اس وقت تقریباً 1,25,000 چائنیز ہیں پاکستان کے اندر، اور 1,25,000 چائنیز آپ کو گلیوں بازاروں میں ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور یہ چائنیز آج سے نہیں بہت عرصے سے ہیں۔ آپ نے کبھی کوئی امریکی ریسٹورینٹ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ہمارے بچپن سے یہ مال روڈ پہ بھی اور کوئٹہ میں بھی ادھر بھی ایک چائنیز کپل ضرور ہوتا تھا جو اپنا وہ چائنیز ریسٹورینٹ چلا رہا ہوتا تھا، پھر وہ آگے اب تو ہم نے لوکلائز کر لیا، لیکن وہ بیسیکلی وہی چلا رہا تھا۔ جو واقعہ ہوا کیا ہے، کس طریقے سے یہ معاملہ ہوا ہے جامعہ کراچی میں جو واقعہ ہوا، اس پہ ہمارے کراچی کے بیورو چیف AH خانزادہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے تفصیلات پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم خانزادہ صاحب۔ ہاں صاحب بتائیے گا کہ یہ انسٹیٹیوٹ کیا ہے، یہ پروفیسرز جو ہیں، یہ جو اساتذہ تھے، یہ کتنے عرصے سے یہاں پہ تھے اور کس طریقے سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، کیا ابتدائی معلومات کیا رہی ہیں؟ عثمان صاحب، یہ جامعہ کراچی میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز ہے، اور یہاں تقریباً 400 کے قریب طلباء و طالبات پاکستانی جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں، اور یہ پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی کے یعنی کئی طلباء، کئی سو بلکہ کئی ہزار طلباء اس کنفیوشس انسٹیٹیوٹ سے فیضیاب ہو چکے ہیں، اور یہاں سے جو بچے
ان کے کورسز مکمل کرتے ہیں انہیں یہ بیجنگ یونیورسٹی میں بھی جو ہے وہ اسکالرشپ پہ بھیج کے ہاں جی چائنیز زبان سکھائی جاتی ہے۔ آج یہ واقعہ جو بد نصیب واقعہ ہوا ہے اس میں جامعہ کراچی ہی کے حد میں آئی بی اے کا ایک کیمپس موجود ہے، انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کا۔ تو یہ چائنیز اساتذہ ایک خصوصی پروٹوکول حفاظتی پروٹوکول میں آئی بی اے جاتے تھے اور آئی بی اے آتے تھے، وہاں سے آتے تھے، اور یہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ ایک خصوصی حفاظتی پروٹوکول ہوتا ہے جس میں رینجرز کے اہلکار ہم وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ گاڑی ہے تو یہ آتے جاتے ہیں۔ آج جب آئی بی سے کلاسز ختم کر کے چائنیز اساتذہ اپنے ہاسٹل آ رہے تھے، ان کا ہاسٹل بھی کنفوشیس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہی ان کا ہاسٹل ہے۔ تو یہ جو جامعہ کراچی کا جو گیٹ ہے جو گلشن اقبال کی جانب جسے مسکن چورنگی کا گیٹ کہا جاتا ہے، اس سے قریب یہ علاقہ ہے۔ اچھا، اس کے قریب جیسے ہی یہ تقریباً 1:52 پر دوپہر میں جیسے ہی آئی بی اے سے یہ اساتذہ اپنی کلاسیں ختم کر کے وہاں چائنیز زبان کی روشنی پھیلا کے واپس اپنے کنفوشیس انسٹیٹیوٹ آئے ہیں اور یہ وہاں آ کے رکے ہیں، تو ان کی گاڑی پر کے پاس دھماکہ ہوا ہے۔ اب دھماکے کی نوعیت ایک خوفناک دھماکہ ہوا ہے جس کے بعد اس گاڑی کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ 3 غیر ملکی اساتذہ جن میں ایک خاتون اور 2 مرد شامل تھے وہ اپنی جانوں سے گئے، اور اس گاڑی میں جو ڈرائیور تھا جس کا نام خالد بتایا جاتا ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار گیا، جبکہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا اور ایک غیر ملکی استاد جو ہے وہ زخمی ہے اور جنہیں قریبی اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ رینجرز کا جو عملہ جو سیکیورٹی اسپاٹ تھا وہ جو موٹر سائیکلوں پہ ان کے آگے اور پیچھے تھا وہ زخمی ہے، انہیں بھی اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اگر تو یہ بتائیے گا کہ تو خاص تفصیلات ہیں کہ اس میں کوئی چیز ہٹ کی ہے، اس کو کوئی بندہ نے ہٹ کیا ہے، کسی گاڑی نے ہٹ کیا ہے، یا اس کے اندر کوئی بم پلانٹ کیا گیا تھا؟ کوئی خودکش میں تو کوئی بندہ آ کے کہا جا رہا ہے کہ کوئی خاتون بھی آ کے جو ہے پاس سے گزری ہے، جو ابتدائی معلومات ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کہ برقع پہنا ہوا تھا۔ ہماری بات ہوئی ہے کراچی کے پولیس چیف جناب غلام نبی میمن صاحب سے، وہ ان کا یہ ایک خیال یہ ہے کہ یہ ابھی طے ہونا باقی ہے، یہ تو دھماکہ تو طے ہے لیکن یہ طے ہونا باقی ہے کہ خودکش ہے یا کسی نے آئی ای ڈی پلانٹ کی ہے۔ اب آئی ای ڈی پلانٹ کی آئی ای ڈی یا آئی ڈی ای جو ہے وہ جو پلانٹ کی ہے وہ کیسے کی ہے، کیا کی ہے، اس کی جو تحقیقات جو بم ڈسپوزل کے جو ماہرین ہیں وہ اس بات کا پتہ چلا رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے سائٹ دیکھی ہے خاندان صاحب؟ آپ نے سائٹ دیکھی ہے؟ جی میں سائٹ ابھی نہیں دیکھی ہے۔ اچھا، کیونکہ آئی ڈی اگر ہونا تو آئی ڈی کا تو گڑا پڑ جاتا ہے اس جگہ پہ آئی ڈی کا گڑا پڑ جاتا ہے، اور وہ بالکل ہاں۔ اور یہ صاحب یہ جو صورتحال ہمیں بظاہر نظر آتی ہے اس صورتحال میں نہ تو آئی ای ڈی کے شواہد مل رہے ہیں اور نہ کسی بیرونی اٹیک کے شواہد مل رہے ہیں، یہ ہمیں پولیس سے ملنے والی انٹرنل ہے۔ ایسا ممکن ہے، لیکن اس ممکنات کو بھی مشروط کیا جا رہا ہے کہ جناب جب تک بم ڈسپوزل اسکواڈ اپنی حتمی رپورٹ نہیں پیش کر دیتا جب تک یہ مشکل ہے کہ یہ دھماکے کی نوعیت کیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اچھا دیکھیں، تو مطلب 3-4 چیزیں ہوتی ہیں اس بارے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر آئی ڈی لگائی ہوئی اور آپ اس کو ریموٹ کے ساتھ اڑاتے ہیں جب گاڑی گزرتی ہے، وہ تو اس کو تو ہوتا ہے کہ 2-2.5 فٹ 3 فٹ کا گڑا پڑ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کوئی آ کے خودکش اٹیک کرے۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات ہوتا ہے خودکش کے اندر یہ جو گاڑی ہوتی ہے نا، یہ ہوتی ہے سپیڈ میں۔ پیدل چلنے والا جو ہے نا خودکش نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی موونگ چیز، موٹر سائیکل سوار کا بولا جا رہا ہے کہ پیچھے سے جو وہ اچھا نہیں وہ بھی آنا چاہیے نا اس کے اندر، اور کچھ نہیں تو خود اتنی اچھی گاڑی کا کیمرہ جو ہے وہ پیچھے والا کیمرہ بھی آگے کیمرہ بھی ہوتا ہے، دونوں کیمرے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اس کو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یا انٹرنلائز کوئی چیز ہو کہ اس کو کوئی نیچے سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی کے نیچے شیشے سے دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیچے سے میگنیٹ بم ملتے ہیں جو میگنیٹ کے ساتھ طور پہ نیچے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ دس از ویری الارمنگ۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کراچی ہی ڈسٹرب ہو جائے
تو کراچی اپنا ایفیکٹ ڈالتا ہے ہب کے اوپر، ہب کے اوپر آگے اس کے ساتھ پورے اس علاقے کے اندر ایفیکٹ ڈالتا ہے، اور وہ آپ کی وہ پورے کی پوری ایکٹیویٹی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ایک جامر بادشاہ ڈیم، اس کے اوپر بھی ایشو بنا تھا بہت زیادہ، اور اس کے اوپر اس لیے ایشو بنا تھا کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے جس کے اندر وہ بم بن رہا ہے۔ اسکردو کے ایئرپورٹ کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کیوں بنایا ہے، آپ نے یہ نہیں بنا سکتے تھے، تو اس کے ابھی بھی اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اسکردو کا ایئرپورٹ اب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی خبریں انڈین میڈیا سے چلا رہا ہے۔ لیکن چائنیز کا میں کہہ رہا ہوں کہ چائنیز ولنریبل بہت ہوتا ہے، کیونکہ میں نے ان کی سیکیورٹی دیکھی ہوئی ہے جب وہ سندھ میں ہوتے تھے، یہ بڑے ریلیکس قوم ہے، مطلب بالکل سیکورٹی لینے کے چکر میں بالکل نہیں ہوتے۔ اب سندھ میں دور دور تک کوا نظر نہیں آتا، اور وہاں یہ لوگ پڑے ہوتے تھے، ایک عمل آفسی ہوتی تھی اس کے اندر پڑے ہوتے تھے، اور کوئی سیکورٹی نہیں لیتے تھے، بس آتے جاتے رہتے تھے۔ اس دوران 3 چائنیز اغوا ہو گئے تھے، اور وہ چائنیز اغوا بھی ہوئے تھے تو اس زمانے میں وہاں ان کو افغانستان لے گئے تھے، افغانستان سے بڑی مشکلوں سے ان کو لے کے آئے تھے، اس سے طالبان کا رول نہیں تھا، بہت پرانی بات ہے اس کی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتنے 1,25,000 چائنیز پھر ہر جگہ پہ موجود، پھر ان کے ہٹ کیا جائے، تو یہ اگرچہ کہ یہ سلسلہ 2007 سے جامعہ افسا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ اس کو ہم نے بہانہ بنا کے ہم نے جامعہ افسا تو اڑا دی تھی کہ یہ چائنیز مساج پارلرز کی عورتیں جو آئی ہیں، اور چونکہ ہم نے اڑانا تھا کسی اور کے کہنے پہ، امریکیوں نے کہا ہوا تھا مشرف کو کہ یہ اڑاؤ تم، اب مشرف بھی امریکیوں کے نظروں میں اچھا بننا چاہتا تھا، اس نے اڑا دیا، بہانہ اس نے چائنیز کا بنایا۔ لیکن آگے ہم کیا کرتے ہیں، آپ کے سی پیک کے لیے ایک اہم ترین چیز ہے، پاکستان اگلے 4-5 مہینے اس ٹرمائل سے گزر رہا ہے کہ آپ کو بار بار کہتا ہوں ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، کسے ایک دی ہو ہی رہے یا رانجھے یا کھیڑے۔ چلو جی، دیکھتے ہیں پاکستان کس طرف جاتا ہے اور کیا پالیسیز اختیار کی جاتی ہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔